ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العلي العظيم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قلب حسن صاحب کی روح کو ارشاد فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. برادران عزیز، جس طریقے سے ہمارے ناظم محترم نے مصائب کے لیے یہیں پر اپنے اعلان میں حکم فرمایا ہے، اسی طریقے سے اس فرش عزا پر آ کر میں نے اپنی آیہ کریمہ کو بھی تبدیل کیا ہے. میں کسی اور آیت کے ذیل میں بات کرنے والا تھا، لیکن اسی منبر پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے جو اس وقت میرے پشت میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو میں نے اس منبر کی لکھی ہوئی آیت کو دیکھ کر اسی آیت کو عنوان کلام قرار دے دیا. کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کل کی تقریباً تینوں مجلسوں میں ذکر ہی موضوع تھا، اور یہ نتیجہ ذکر موضوع ہے. تو اس لیے ہم نے اسی ذکر کے موضوع کو ہی کنٹینیو کیا تاکہ ذکر کا نتیجہ بھی آپ کی اس خدمت میں بتایا جا سکے. ذکر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. رسول سے زیادہ کس نے خدا کا ذکر کیا ہوگا؟ جس نے سب سے زیادہ ذکر کیا اسے قرآن نے سند دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تم نے ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے تو ہم نے بھی تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. اور یہ بات بیان کہاں ہو رہی ہے؟ یہ بات بیان ہو رہی ہے مجلس حسین میں. کمال ہے، کمال ہے. یہ بات بیان ہو رہی ہے مجلس حسین میں. رسول نے خدا کے ذکر کو بلند کیا، خدا نے رسول کے ذکر کو بلند کیا، اور اس بات کا بیان ہو رہا ہے مجلس حسین میں. دربار یزید کا ہے، اسیر
اہل بیت اطہار ہیں، اسیروں میں سرداری جن کے پاس ہے وہ جناب زینب ہیں، مردوں میں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب کو درد اس بات کا ہے کہ یزید کے دربار میں فضہ کے چاہنے والے تو مل جاتے ہیں، زینب کا چاہنے والا نہیں ملتا۔ لیکن جب اسی دربار میں آپ خطبہ دیتی ہیں تو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں کہ کد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، اے یزید جتنی مکاریاں کرنی ہیں کر لے، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے، اپنی کوششوں کے انتہا کو پہنچ جا۔ فواللہ زینب خدا کو گواہ بناتی ہے کہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے، کمال ہے۔ زینب نے سن 61 ہجری میں یزید کے دربار میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا، آپ اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ دعویٰ زینب نے کیا تھا، دلیل آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی خوبی تقدیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ دعویٰ زینب کا تھا اور اس دعوے کی تکمیل میں آپ کی حصہ داری ہے۔ ہم اس ذکر کا حصہ ہیں۔ ہم اس ذکر کا حصہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اس ذکر کو بلند کر رہے ہیں، ہم اس ذکر کا حصہ اس لیے ہیں کیونکہ اس میں حصہ داری لے کر ہم خود کو بلند کر سکیں۔ بات نہیں پہنچی میری۔ اس ذکر میں حصہ داری لے کر ہم خود کو بلند کر سکیں۔ قطرہ دریا میں گرتا ہے تو دریا کو بڑا نہیں کرتا، خود بڑا ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قطرہ دریا کو تھوڑی بڑا کرے گا، وہ تو خود بڑا ہو جاتا، وہ خود دریا ہو جاتا ہے۔ دریا میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہم خود کو دریا بنانے کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں برکتیں پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی برکتیں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت کے طفیل میں ہیں، وہ سب کی سب محمد و آل محمد کے طفیل میں ہیں۔ خدا نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل۔ چار باتیں کل کی بتا کر اور پھر اس کے بعد رسول خدا کی کامیابی کا راز، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں کچھ بیان ہوگا۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد۔ یہ ساری برکتیں جو ہماری زندگی میں نے کہا نا، ذکر کی ایک برکت ہے، ذکر کی ایک برکت ہے۔ تسبیح زہرا، میں نے پہلی مجلس سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، شے کم ہو اثر زیادہ ہو، برکت اس کو کہتے ہیں۔ دیکھنے میں کم ہے لیکن اثر اس کا بے پناہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ ہر دور میں برکت والی چیزیں کم ہی رہی ہیں، ان کا اثر زیادہ رہا ہے۔ میں آج کے دور میں بتاؤں آپ کو، اسلامی ملک کتنے ہیں، کتنے ہیں، اس میں برکت والا ملک کون سا ہے؟ یہ جملہ ابھی آیا ہے میرے ذہن، اس میں برکت والا ملک کون سا ہے؟ نہیں، میں اس طریقے سے کیوں بتاؤں؟ میں اس طریقے سے بتاتا ہوں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو رسول کے ساتھی ہیں لیکن رسول کا دشمن آج ڈرتا کس سے ہے، یہ سب سے اہم ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ ولایت دشمن رسول کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے، دشمن رسول کے دل میں دہشت پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ جملہ جہاں تک پہنچے گا اس کو محفوظ کیجئے گا۔ ولایت کی پاسداری دشمن رسول کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے، ولایت کی پاسداری دشمن رسول کے دل میں دہشت پیدا کرنے کا نام ہے۔ ابھی میرا جملہ نہیں پہنچا ہے، یہ پہلا مصرع ہے۔ ولایت کی پاسداری دشمن رسالت کے دل میں دہشت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس دنیا میں، اس کمیونٹی میں آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ولایت کے پاسدار بن کے آئے ہیں، مگر ان کی ولایت کی پاسداری سے دشمن خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولایت کی پاسداری علی کی ولایت کی نہیں ہے، کیونکہ جہاں کوئی ولایت کی پاسداری کرتا ہے اس سے دشمن کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے۔ ولایت کی پاسداری کرنی ہے تو اس انداز میں کیجئے جس انداز میں سیستانی کر رہے ہیں، جس انداز میں خامنئی کر رہے ہیں۔ ان کی پاسداری دشمنوں کے دل میں دہشت پیدا کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ ان برکت کے مراکز کو پکڑ کے رکھیے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دریا بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ دریا وہی خود کو بنا سکتے ہیں کہ جنہیں اپنے قطرہ ہونے کا احساس ہو اور دریا کی معرفت کا اندازہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے قطرہ ہونے کا احساس کیجئے کہ آپ قطرہ ہیں۔ ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم فقیر محض ہو، غنی مطلق تو صرف اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سفر کی 5ویں اور آخری مجلس ہے، جو کچھ ہو سکا معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایھا الناس، یا ایھا الناس، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ کچھ خطاب مومنوں سے ہوتا ہے اور کچھ خطاب سب سے ہوتا ہے۔ یہ وہ خطاب ہے جو سب سے ہے، کیونکہ مومن تو جانتا ہی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں فقیر ہے۔ مومن تو جانتا ہی ہے، مجھے جلال پور میں دوسرا مصرع پڑھنا پڑ رہا، یہ تعجب ہے۔ مومن تو جانتا ہی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں فقیر ہے، خدا کے مقابلے میں غنی خود کو منافق کہتا ہے، مومن نہیں کہتا ہے۔ غنی ہونے پر کیسا ناز! قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو تو فقیری پر فخر کرو۔ غنی تو صرف خدا ہے، اسی لیے تو حضرت زہرا نے کہا الفقر فخری، ہمارا افتقار فقیری ہے، غنی ہونا نہیں ہے۔ خدا کے مقابلے میں ہم فقیر ہیں، ہم فقیر ہیں۔ وہ ایک لکھنؤ کے شاعر ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس شعر کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اہل بیت کے در کے فقیر ہیں، اسی لیے دنیا میں سب سے امیر ہیں۔ اس امیری کا سبب یہ ہے کہ ہم وہاں کے فقیر ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنی فقیری کا احساس کرو، اپنے محتاج محض ہونے کا احساس کرو۔ ایک جملہ میں بار بار ممبر پر بولتا ہوں اور بار بار بولتا رہوں گا، آپ یہ نہ سمجھیے کچھ جملے ہوتے ایسے ہیں کہ جن کو بار بار بولنا پڑتا ہے۔ فقیری کا احساس کرنا ہے تو صرف یہ مت جوڑو کہ کتنے سال کے ہو گئے، یہ بھی جوڑنا کتنے سال اور رہنا ہے۔
جہاں یہ جوڑنا شروع کرو گے اپنی فقیری کا احساس ہو جائے گا۔ کیوں احساس ہو جائے گا؟ کہ جیسے ہی تم یہ سوچو گے کہ کتنے سال رہنا ہے تو فوراً تمہارا ذہن کام کرنا بند کر دے گا۔ کیوں بند کر دے گا؟ کیونکہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جتنا رہے ہیں اس کے کرم سے زندہ رہے ہیں۔ احساس ہو جائے گا کہ تم فقیر ہو۔ کتنا رہو گے تمہیں خود پتہ نہیں ہے، کتنا رہو گے، تم رہو گے بھی نہیں رہو گے۔ جن کی مجلس ہے وہ کل تک تھے، آج نہیں ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ آج تک ہے، کل نہیں رہے۔ جو سن رہے ہیں خدا ان کو تا دیر سلامت رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا جی چکے یہ معیار تھوڑی ہے، کتنا جینا ہے، کتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، کتنا وقت ہے تمہارے پاس۔ اس چیز کی فکر انسان کے فقر کی طرف اس کو متوجہ کرتی ہے کہ کیسا فقیر ہے، کیسا فقیر ہے، کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنا زندہ رہے گا۔ جس زندگی پر ناز کر رہا ہے وہ زندگی کتنی ہے، وہ زندگی کتنی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب ظاہر سی بات ہے کہ جب صلح ہو گئی اور دشمن خوشیاں منانے لگا تو اس وقت کسی نے امام سے کہا کہ مولا یہ کیا ہوا، یہ تو آپ کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی۔ کہا حکومت لینے والے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا زندہ رہے گا۔ امام نے یہی لفظ کہی ہے، حکومت لینے والے کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا۔ تقدیریں بانٹنا ہمارا کام ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ شب قدر کے مالک ہم ہیں۔ آپ دیکھیے ایک نالہ بنائیں آپ یہیں روضہ حضرت قاسم میں، ٹھیک ہے، اس میں اگر چھوٹی سی بھی نجاست گر جائے گی نا تو یہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہیں پر ایک گڑھا کھودیں اور اس میں ایک کر پانی کم سے کم ہونا چاہیے۔ کتنا؟ ایک کر پانی، اور اس نالے کو اس سے وصل کر دیں، پھر اس میں لاکھ نجاست گرتی رہے وہ کبھی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کر سے متصل ہو چکا ہے۔ اگر تم چھوٹے ہو تو کسی بڑے سے خود کو متصل کر لو تاکہ تمہاری خرابیاں خود بخود پاک ہو جائیں، تمہاری خرابیاں پاک ہو جائیں، تمہاری کمیاں دور ہو جائیں، کیونکہ تم اس سے متصل ہو۔ مولا ہم اپنے عمل پہ ناز نہیں کرتے، آپ کی محبتوں پر ناز کرتے ہیں، آپ کی عقیدتوں پر ناز کرتے ہیں، آپ کے توسل پر ناز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ اس بحر زخار سے، یہ ایک بحر زخار ہے جو ہمیں ملا۔ خدا کی قسم جو دولت ذکر حسین کی شکل میں ہمیں ملی ہوئی ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ یہ آپ کی تقدیر ہے، یہ آپ کی خوبی تقدیر ہے، یہ خدا کا احسان ہے آپ کی ذات کے اوپر۔ اور میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب کسی نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے تو یا تو خدا وہ نعمت چھین لیتا ہے یا خدا اس کی صورت بدل دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ نعمت چھینی تو نہیں جا سکتی، یہ نعمت چھینی تو نہیں جا سکتی، لیکن اگر ناقدری ہوئی تو صورت بدل سکتی ہے۔ صورت بدلنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اہل والوں کا ذکر نا اہلوں کی زبان سے سننا پڑے گا، اسے صورت بدلنا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا نے رسول کے لیے کہا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ اب چونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں لہٰذا دو چار باتیں مجھے کہہ کے آگے بڑھنے دیجئے۔ کس نے بلند کیا؟ لوگوں نے کہا مجنون ہے، تو کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ فوراً قرآن، لوگ مجنون کہہ رہے ہیں نبی کو، قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے نہیں اللہ کی نعمت سے آپ مجنون تھوڑی ہیں۔ لوگوں نے کہا مجنون ہے، قرآن نے کہا نہیں،
لوگوں نے کہا شاعر ہیں، وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر سکھایا ہی نہیں، زبردستی کا شاعر ہے، زبردستی کا شاعر ہے. ٹھیک ہے، شاعر ہونا کمال نہیں ہے، شاعر اہل بیت ہونا کمال ہے. شاعر ہونے میں عیب پایا جاتا ہے، شاعر اہل بیت ہونا ہنر ہے. ہر بڑا صحابی شاعر رہا ہے، ہر بڑا صحابی شاعر رہا ہے. جتنے بھی رجس پڑھے گئے ہیں کربلا میں، وہ کیوں پڑھے گئے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب شاعر تھے. رجز میں وہ کسی اور کا کلام نہیں کرتے تھے، فی البدیہہ کلام کہتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، فی البدیہہ کہتے جاتے تھے. تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ شاعر رہے. بہرحال رسول کو شاعر کہا گیا. شاعر اس لیے کہا گیا تاکہ قرآن کو تخیلات کہا جا سکے. شاعر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تخیل پردازی کرتا ہے، اور ان کو شاعر اس لیے کہا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ ان کا خیال ہے، قرآن نہیں ہے. قرآن نے کہا نہیں، ہم نے ان کو وما ينبغي لہ، ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ یہ شاعری کریں. اس کا مطلب شاعری بھی کسی کے لیے مناسب ہوتی ہے اور کسی کے لیے نامناسب ہوتی ہے. توجہ فرمانا. تو کہا ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ شاعری کریں. جہاں جہاں رسول کے اوپر کسی بھی طریقے کا حملہ کیا گیا، قرآن نے آگے بڑھ کے دفاع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں خدا پہ حملہ کیا گیا وہاں وہاں رسول نے آگے بڑھ کے دفاع کیا ہے. تو خدا نے کہہ دیا نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. پورا قرآن اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے، پورا قرآن اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے. توجہ فرمانے. مگر جب خدا کو کی وحدانیت کا انکار کیا گیا تو خدا نے نبی سے کہا تم کہہ دو هو اللہ احد. سورہ تو آپ کو یاد ہے، روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. جب وحدانیت کا انکار کیا گیا تو کہا میرے حبیب آپ کہیے. ٹھیک ہے، آپ کہیے. مجھے ایک روایت یاد ہے کہ اس کے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، اسی وقت یاد آئی. اب آپ کہیں تو سناؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں پڑھوں میں گزارش کروں گا مولانا حیدر مہدی کریمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے آپ کے گھر کے مولانا ہیں اس لیے آپ نے اتنی دھیمی صلوات پڑھی ہے. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل. ایک عالم دین سے کسی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اہل بیت کب سے پاک ہیں؟ جب سے آیت نازل ہوئی ہے، خدا نے ارادہ کیا ہے تبھی سے تو پاک ہے نا. تو انہوں نے برجستہ کہا کہ خدا کب سے ایک ہے. کیونکہ تم آیت کے حساب سے اگر ان کو پاک مان رہے ہو تو خدا نے بھی تو رسول سے کہلوایا ہے کہ قل هو اللہ احد. تو جب سے رسول نے کہا تب سے وہ ایک ہے یا پہلے سے ایک ہے یا ہمیشہ سے ایک ہے؟ جیسے وہ ہمیشہ سے ایک ہے ویسے ہی جب سے یہ آئے ہیں تب سے پاک ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں. تو جہاں جہاں بھی رسول کے اوپر چھیٹا کشی کی گئی وہاں وہاں قرآن نے آ کے دفاع کیا، قرآن نے آ کے فوراً. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں بات صرف رسول تک محدود نہیں تھی. کاش میں اس جملے کو پہنچا پاؤں. دو طریقے کے حملے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے جب حملہ کیا تو آپ کی ذات پہ حملہ کیا. ایک مرتبہ جب کسی نے حملہ کیا تو آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی جوڑ لیا.
تو یہ حملہ ہوتا ہے سخت، یہ حملہ ہوتا ہے زیادہ سخت. دیکھو گھر والوں پہ نہ جانا، آج ہم کہتے ہیں نا گھر والوں پہ نہ جانا، بات اپنی ہے تو اپنے تک رکھو. تو جب تک بات رسول کی تھی، رسول کو کسی نے کچھ کہا تو قرآن کی ایک آیت آگے بڑھی، کہا نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی رسول کو ابتر کہا گیا تو اب قرآن کی ایک آیت نہیں آگے بڑھی، پورا سورہ آگے بڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جب بات فاطمہ کی آئی تو رسول کا دفاع بھی ہوا، دشمن پر لعنت بھی ہوئی. صلوات بر محمد و آل محمد. اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وجہ فرما رہے خدا عالم خود آگے بڑھ کے دفاع کرا، کیوں؟ انہوں نے میرے ذکر کو بڑھایا ہے، ہم ان کے ذکر کو بڑھائیں گے. یہ صرف رسول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ خدا نے سب سے وعدہ کیا ہے، سب سے وعدہ کیا ہے. جو میرا ذکر آگے بڑھائے گا میں اس کا ذکر آگے بڑھاؤں گا، جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کو یاد رکھوں گا، جو میرا رہے گا میں اس کا رہوں گا. بہت سمپل سی بات ہے، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. یہ ہمارے زندگی کے جو گزارنے کے اصول ہیں اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نہیں بھائی ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. جب ہم اکیلے تھے تو انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تھا. یہ فطرت انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے. شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں. خیاط سے نام پتہ چلتا ہے کہ درزی تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی عارف نہیں تھے، کوئی مجتہد نہیں تھے. ٹھیک ہے، تقویٰ صرف امامے والوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، تقویٰ ہر اس شخص کے پاس ہوتا ہے کہ جس کے یہاں خدا کا خوف ہو. ہر اس شخص کے ساتھ. ایک مرتبہ پھنس گئے ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے جس مشکل میں یوسف پھنسے تھے. ٹھیک ہے، سب کچھ کہا مگر نہ کھلے رازداں سے ہم. ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے کہ جس میں یوسف پھنسے تھے. تو وہاں پر گناہ کو تو ترک کیا ہی، خدا سے معاملہ بھی کیا. جب انسان کچھ کرے نا تو پھر خدا سے کہے کہ میں کر رہا ہوں اور تیرے لیے کر رہا ہوں. گناہ کا پورا موقع فراہم تھا، بھرپور جوان تھے، خدا کو یاد رکھا. مجلس میں آ کے خدا کو یاد رکھنا کمال نہیں ہے، گناہ کے ماحول میں خدا کو یاد رکھنا کمال ہے. یہ یاد رکھنا کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھنا کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر تو سب اللہ اللہ کریں گے، یہ مسجد ہے، یہ امام باڑہ ہے، یہ روضہ ہے، یہ قبرستان ہے، یہاں تو یاد کریں گے ہی. قبرستان میں تو اللہ ہی یاد آتا ہے. گھر کے عیش و عشرت میں بھی خدا یاد رہے، شادیوں کے ہنگامے میں بھی خدا یاد رہے. توجہ فرما رہے ہیں، وہاں بھی خدا یاد رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مکس گیدرنگ ہو جائے، جہاں مرد کھانا کھا رہے ہیں وہیں عورتیں بھی کھانا کھائیں. امام باڑے میں تو الگ الگ کھلاتے ہو، یہاں ایک ساتھ کیوں کھلا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں خدا یاد ہے، یہاں خدا یاد نہیں ہے. خدا یاد رہنا چاہیے. ہاں پیسہ یاد رہتا ہے، خدا نہیں یاد رہتا. توجہ فرمانے. تو انہیں خدا یاد تھا وہاں. کہا معبود میں تیرے لیے یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. دیکھیے اتنا آسان نہیں ہے گناہ چھوڑنا. میں نے کہا نا کہ گناہ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، گناہ کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، آرزوؤں کو دفن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، خواہشوں کو دبا دینا اتنا آسان نہیں ہے. مقدس اردبیلی نماز شب کے لیے پانی نکال رہے ہیں کنویں سے، زر و جواہرات نکل گئے، پھر الٹ دیا. ہم الٹتے تھے؟ ہم تو کہتے ہیں نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے، خدا نے کیسا انعام دیا. ہم تو یہ کہہ کے رکھ لیتے ہیں کہ ارے دیکھیے کیسا مہربان خدا ہے، ہم لینے آئے تھے پانی، زر و جواہرات دے دیے. ہم رکھ لیتے اس کا انعام سمجھ کے، انہوں نے پلٹ دیا امتحان سمجھ کے. انہوں نے پلٹ دیا، دوبارہ پھر ڈالا، پھر وہی، پھر پلٹ دیا، تیسری بار پھر ڈالا، پھر وہی. اب کے پلٹ کے بیٹھ گئے، خدایا مجھے پانی چاہیے،
تیری ملاقات میں جو شیرینی ہے وہ ان جواہرات میں کہاں ہے؟ کیونکہ اس لذت کو محسوس کر چکے تھے، اس شیرینی کو چکھ چکے تھے۔ بقول امام سجاد جو صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اذقنی حلاوت ذکرک، معبود اپنے ذکر کی چاشنی سے میرے کام و دہن کو آشنا کر دے۔ جب وہ کوئی اس لذت کو اٹھا چکا ہوتا نا، پھر کسی چیز میں اسے مزہ ہی نہیں آتا، پھر انہیں مزہ نہیں کہ معبود یہ نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے، پھر پانی مل گیا کیونکہ امتحان ہو چکا تھا، امتحان ہو چکا تھا۔ اچھا یہ امتحان مطمئن رہیے ہم سے لیا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جواہرات ہم گھر میں ہی رکھنے والے ہیں، ہم واپس پلٹانے والے نہیں ہیں، تو یہ انہی سے لیا جاتا ہے جو خدا کی۔ ہاں ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے امام سید سجاد کو بلایا، ٹھیک ہے، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب آ گئی ہے ہماری حکومت، تو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی مت کرنا۔ دربار میں بلا کے کہتا ہے اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی مت کرنا۔ تو امام نے کہا کہ اگر مخالفت کروں تو؟ کہا نان و نفقہ بند کر دوں گا۔ تو امام نے عبا کا دامن پھیلایا، اور جیسے ہی پھیلایا اس میں زر و جواہرات بھر گئے۔ کہ جسے بند کرنے کی بات کر رہا ہے یہ ہماری ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ جسے تو بند کرنے کی بات کر رہا ہے نا وہ ہماری ٹھوکروں میں رہتا ہے، اس کے بند کرنے کی باتیں مت کیا کر۔ ہم ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، ہم حکام وقت کے اعتبار سے نہیں چلتے، ہم حکام وقت کے اعتبار سے نہیں چلتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، امتحان ہے، ان کا بھی امتحان لیا جا رہا تھا۔ بات سے بات نکلتی ہے، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ توجہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا خدایا میں گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر ایک بات سنیے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے، ایک نہیں کئی موقع ایسے آتے ہیں، اس موقع پر اس سے وہی امتحان لیا جاتا ہے جیسے مقدس اردبیلی سے لیا گیا ہر انسان سے۔ اس موقع پر صحیح فیصلہ کرنا انسان کو خدا کا بندہ بنا دیتا ہے، اسی موقع پر۔ بس وہ جو موقع وہ کبھی کبھی آتا ہے زندگی میں، کبھی کبھی آتا ہے، ہوا و ہوس کے ساتھ گئے ہو یا خدا کے ساتھ گئے ہو، اہل بیت کی پیروی کے ساتھ گئے ہو یا نفس کے ساتھ گئے ہو، تھوڑی دیر کی لذت کا ساتھ دیا ہے یا لذت ابدی کی امید میں اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی بس وہ وقت پر صحیح فیصلہ کرنا انسان کو مومن بنا دیتا ہے۔ اس وقت ہر انسان کی زندگی میں کیا آئے گا، کب آئے گا، یہ اس کو الرٹ رہ کر ہی پتہ چلے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ میرا امتحان ہے، ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وقت کے متولی بنا دیے گئے۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ امتحان ہو، یہ تو لمبا چوڑا امتحان ہے، یہ تو بڑا ٹیکنگ ٹائم امتحان ہے، لیکن کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں بس لمحے بھر کا آپ کو موقع ملتا ہے، لمحے بھر کا، جلدی سے فیصلہ کرو کیا کرنا ہے، جلدی سے فیصلہ کرو۔ اکثر لوگ آتے ہیں مولانا امام باڑے سے نکلے تو یہ 500 روپیہ گرا ہوا تھا، ہم نے کہا اٹھایا کیوں، اٹھایا کیوں، یہ جس کا تھا وہ وہیں آ کے ڈھونڈتا ابھی، یہ سب مسائل سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، کہنے گا اب کریں کیا، ہم نے کہا جائیے امام باڑے میں اعلان کیجئے کہ جس کا ہے وہ آ کے لے لے، ٹھیک ہے، اب جو بھی لے لے آپ کی ذمہ داری ختم، جس نے لیا چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، اس کا ہو یا نہ ہو آپ کی ذمہ داری ختم ہے کہ جس کا ہو وہ آ کر لے لے۔ کہا اگر کوئی نہیں ملا تو ہم نے کہا تب بھی آپ کو اسی کی طرف سے صدقہ دینا پڑے گا، آپ خود خرچ نہیں کر سکتے، جس کا ہے اس کی طرف سے صدقہ دے دیے۔ تو مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے، توجہ فرمانے۔ انہوں نے اس بر وقت صحیح فیصلے کو چنا، کہا خدایا میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، تو میری تربیت کر دے، تو میری تربیت کر دے، انعام نہیں مانگا،
تربیت مانگی. سب سے بڑا مسئلہ عزیزو تربیت کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہے. وہ تربیت جسے ہم نے اگنور کر دیا ہے, وہ تربیت جسے ہم نے نظر انداز. ہم مجلس میں واہ واہ کے لیے آتے ہیں, تربیت نفس کے لیے نہیں آتے. ہم تربیت نفس کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں پر آ کر بیٹھیں کہ یہ حسین کا دربار ہے, یہاں نفس کی تربیت ہوگی. کوئی مجلس حسین میں شریک ہونے کے بعد بھی اگر خود کو حسین کے سپاہی کے جیسا نہ بنا سکا تو اس کا مطلب تربیت نہیں ہوئی ہے, صرف مزے لیے گئے. تربیت کیسی تربیت؟ تربیت کی بات کرنے والا جب ممبر پہ آ کے تربیت کی بات کرتا ہے تو ایک دوسرا واعظ آ کے کہتا ہے جی نہیں, آپ کو تربیت کرنی ہے تو مسجد میں کریں. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. اس کو واہ واہ کرنے والے مومنین اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں. یہ بیداری ہونی چاہیے کہ کس پہ واہ کرنی ہے اور کس پہ آ کرنی ہے. یہ بیداری اگر فرش حسین پر بیٹھنے والوں کو اندر نہیں آئی تو پھر کس کے اندر آئے گی؟ کس کے اندر آئے گی؟ ہر سننے والے کو, میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آیت اللہ فاطمی نیا حال میں انتقال ہوا ہے ان کا, بہترین خطیب تھے ایران کے. انہوں نے ممبر پہ اپنے آخری دور میں آیت اللہ تھے, اپنے آخری دور میں کہا کہ ہر ممبر سننے کے لائق نہیں ہوتا ہے, یہ تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کس ممبر کو سننا ہے کس ممبر کو نہیں سننا ہے. یہ تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, چونکہ تم کو جواب دینا پڑے گا, تم کو بھی جواب دینا پڑے گا, تم کو بھی جواب دینا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اب خدا نے ان کی تربیت کر دی, انہوں نے خدا کے لیے گناہ کو چھوڑا, خدا نے ان کی تربیت کر دی, خدا نے ان کی تربیت کر دی. اور کیسی تربیت کر دی کہ علماء کی تربیت کی انہوں نے. عربی کا الف با نہیں پڑھا تھا, الف با. جو الف کو پہچاننا ہوتا ہے اور با کو پہچاننا ہوتا وہ تک نہیں جانتے تھے, لیکن کوئی قرآن غلط پڑھتا تھا تو ٹوک دیتے تھے. علم صرف حوضوں میں نہیں ملتا. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے, خدا جس کے دل میں چاہتا ہے انڈیل دیتا ہے, انڈیل دیتا ہے, انڈیل دیتا ہے جس کے دل میں چاہے. تم لینے کے لیے ظرفیت آمادہ کرو, دینے والا دینے کے لیے بے پناہ آمادہ ہے. پیام اعظمی کا مصرع ہے, سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. خدا وند عالم کا کرم برسنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے, برسنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. کوئی اپنی آمادگی کا اظہار کرے کہ میں تیار ہوں. تم خدا کو یاد رکھو, خدا تم کو یاد رکھے گا. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں ہمارے بزرگان, ہمارے فضلاء, ہمارے مجتہدین جو کچھ بھی کرتے تھے سب خدا کے لیے کرتے تھے, جو کچھ بھی کرتے تھے. یہی میرا موضوع ہے. رسول اتنے کامیاب کیسے ہو گئے کہ خدا کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک. اتنے کامیاب کیسے ہو گئے؟ کتنی سالہ زندگی ہے آپ کی رسالت کی؟ 23 سالہ. جناب یونس نے 30 سال تک ہدایت کی. کتنے؟ 30 سال. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2. 30 سال میں 2. اور یہاں 23 سال میں کیا حال ہے؟ 23 سال میں کیا حال ہے؟ 950 سال نوح کے ایک طرف. کتنے ایمان لائے؟ کشتی ٹھیک سے بھر نہیں پا رہی تھی, خدا کے حکم سے چرند پرند جانور سب سے بھرنا پڑا. کشتی نہیں بھر پا رہی, ایک کشتی نہیں بھر پا رہی. 950 سال کی تبلیغ. جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, نہ جانے کتنے لوگ آئے, کتنی تبلیغیں کی. رسول اتنے کامیاب کیسے ہو گئے؟ رسول اتنے کامیاب کیسے ہو گئے؟ کیا حکمت عملی تھی, کیا اسٹریٹجی تھی, کیا طریقہ کار تھا؟ خدا نے ذکر کو بلند کیا ہے تو ایسے تو نہیں کیا ہوگا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب صرف فہرستی سنانی پڑے گی چونکہ نماز سے پہلے بہرحال مجھے ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. مولا سے کہہ رہا ہے کہ مولا رسول کی کچھ تعریف بیان کیجیے.
علی سے کہا، پورا خطبہ موجود ہے مولا کائنات کا رسول کی تعریف و توصیف میں، لیکن اس سے یہ کہا کہ رسول کی تعریف مجھ سے سننا چاہ رہا؟ کہا خدا نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ذرا اسے شمار کر، سلامت رہیں آپ، خدا نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں اسے شمار کر۔ کہا مولا یہ کون سی بات ہوئی، کہاں ہمارے بس کا ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو شمار کریں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اس کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ جب یہ اقرار لے لیا تو کہا جس کو میں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ میں تجھے جس کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں متاع دنیا، اس کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ کہا اس کے لیے قرآن نے کہا وَمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَمَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل۔ کہا تو قلیل کو شمار نہیں کر پا رہا ہے، اب مجھ سے کہہ رہا میں اس کی صفت بیان کروں جس کے لیے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم ہے، جو قلیل ہے اسے بیان کرنا بس میں نہیں ہے، تو جو عظیم ہے اس کی صفت کون بیان کر سکتا ہے؟ کہا خدا کی قسم اگر رسول کی کوئی توصیف بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف قرآن بیان کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجمع اچھا خاصا ہے، صلوات بہت دھیرے تھی۔ توجہ فرمانا، کیا اسٹریٹجی تھی رسول اسلام کی کہ اتنے کامیاب ہو گئے۔ اب فہرستی سنانے کا وقت ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل سناؤں گا۔ رسول کی کامیابی کا راز جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب سنیں، رسول کیوں کامیاب تھے، تم کیوں ناکام ہو۔ سب سے پہلی چیز تحفۃ العقول تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے، اس میں ایک روایت کا تذکرہ ہے، اسی روایت کو سنا رہا ہوں، رسول سے ہی ہے، رسول نے خود اپنی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ خود فرمایا خداوند عالم نے مجھے 9 چیزیں عطا کی، 9 ہنر عطا کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم تو مٹی دیتا ہے نا، کوزہ بنانا تو ہنرمند کا کام ہوتا ہے، کوزہ تو اس کو ہنرمند بناتا ہے نا، تو وہ مٹی خدا سب کو دیتا ہے، اسے کوزہ بنانے کا ہنر رسول کو آتا تھا، اس مٹی کو کوزہ بنانے کا ہنر رسول کو آتا تھا۔ کہ 9 چیزیں عطا کی، 3 چیز کر کے سن لیجئے جلدی سے، اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف فہرست سنا سکتا ہوں۔ الاخلاص فی السر والعلانیہ، خاموشی ہو، شور ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، چھپا ہوا ہو، اعلانیہ ہو، میں ہر جگہ مخلص رہا ہوں خدا کے لیے، جو کچھ کیا ہے خدا کے لیے۔ منبر پر یہ بات بیٹھ کر کہی جا رہی ہے، یہ بات منبر پر بیٹھ کر کہی جا رہی ہے۔ رسول کہتے ہیں میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے خالصتاً للہ کیا ہے۔ اخلاص کے اوپر میں مجلس پڑھ چکا ہوں، یہاں مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی پیورٹی ہوتا ہے، مارکیٹ یہی ہے نا، یہاں سونار کی بھی دکان ہوگی اور دودھ کی ڈیری بھی ہوگی، دونوں جگہ جب کوئی جائے گا تو کہے گا بھیا ملاوٹ والا مت دینا، پیور دینا، سونا بھی پیور چاہیے، دودھ بھی پیور چاہیے۔ رسول کہتے ہیں صرف یہی چیزیں پیور نہیں چاہیے ہوتی ہیں، خدا کی عبادت بھی پیور چاہیے ہوتی ہے، ملی ہوئی عبادت نہیں، مکسنگ والی عبادت نہیں۔ ٹھیک ہے، سجدہ خدا کو کر رہے ہیں لیکن طلب دل میں مانو منال کی ہے کہ کام تو اسی سے آسان ہوگا، ہے نا، کام تو اسی سے آسان ہوگا، پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا۔ برے وقت میں لوگوں کو آج بھی پیسہ ہی کام آتا ہے، خدا
آتا ہے؟ تو مسل یہ ہوتی نا کہ بندگی کرو خدا کام آئے گا. مسل یہ کیوں ہے کہ پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا؟ میاں پیسہ برے وقت میں کام آتا نا تو پیسے والوں کا برا وقت ہی نہ آتا. جو جتنا پیسے والا ہے اتنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. ایک تو بیچارہ وسیم سے تیاگی ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برے وقت میں خدا کام آتا ہے. جب کوئی پیسے پہ بھروسہ کرے گا، حکومت پہ بھروسہ کرے گا، لاؤ لشکر کے پہ بھروسہ کرے گا، تعلقات پہ بھروسہ کرے گا، ایسے لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. سب ناکام ہوئے، سب ناکام ہوئے. فرعون کو مملکت پہ بھروسہ تھا، نمرود کو شاہی پہ بھروسہ تھا، ہمارے زمانے کے رضا شاہ کو اپنی حکومت پہ بھروسہ تھا. جس کو حکومت پہ، مال و منال پہ، تعداد پہ، فوج پہ بھروسہ تھا، سب ناکام ہو گئے، سب ناکام ہو گئے. ایک تسبیح پڑھنے والے کو خدا پہ بھروسہ تھا، آج تک کامیاب ہے، آج تک کامیاب ہے. جو نائب بنا کے گیا وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی کامیاب ہے. ایک نائب بنا کر گیا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. نہ ابھی جملہ پہنچا نہیں ہے. میاں تم خمینی کے نائب کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، رسول کے نائب کا کیا بگاڑ پائے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. کوشش تو یہی ہو رہی ہے، کوشش تو یہی ہو رہی ہے. کتنا بگاڑ لیں. اخلاص، اخلاص، للہیت. جو کچھ بھی کرنا ہے سب کا سب صرف اور صرف خدا کے لیے کرنا ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے کرنا ہے. آیت اللہ شیخ انصاری جب مرجع ہوئے نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مازندران میں سید العلماء مازندرانی میرے سینئر ہیں، مرجع ان کو ہونا چاہیے. مجھ سے سینئر ہیں، مرجعیت ان کے دروازے تک آ گئی تھی. انہوں نے فوراً کہا کہ وہ میرے سینئر ہیں، ان کو ہونا چاہیے. اب جو لوگ یہاں آئے تھے وہ مازندران آئے. سید العلماء مازندرانی کے پاس جو شیخ انصاری کے سینئر تھے، کہا حضور وہ مرجعیت قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ آپ ان سے سینئر ہیں لہذا آپ کا حق ہے. کہنے لگے چاہے میں سینئر ہوں، صلاحیت میں وہ مجھ سے زیادہ ہیں. جہاں اپنا نفس شامل ہوتا ہے وہاں منصب قبول کیا جاتا ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں رد کر دیا جاتا ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے. آیت اللہ محمد فشارقی مرجع انہی کو بننا تھا. آیت اللہ شیرازی کے بعد وہ تحریم تمباکو والے، سمجھا، ان کے بعد آیت اللہ محمد فشارقی کو بننا تھا. مرجع انہی کو یعنی بالکل سرٹن تھا، کنفرم تھا کہ یہی بنیں گے. جب جنازے میں شریک ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ آیت اللہ فشارقی کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، جیسے خون کا کٹورا ہو گئی ہوں. سب حیران ہوئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا مرجعیت کے لیے آپ لوگ کہیں اور جائیے، میں نہیں ہوں. کہا آپ نہیں تو کون؟ یعنی وہ اس قدر اہل تھے کہ کوئی ان کے ہم پلہ نہیں تھا، جو بھی تھا ان سے کم تھا، ہم پلہ کوئی نہیں تھا. کہا کوئی بھی ہو میں نہیں ہوں. صاف صاف انکار کر دیا، صاف صاف انکار کر دیا. بہرحال مرجعیت کو قبول نہیں کیا. آج تک آپ جانتے ہیں آیت اللہ محمد فشارقی ایز اے مرجع نہیں جانے جاتے، لیکن تھے بھائی، تھے بھائی. بعد میں شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں ریجیکٹ کر دی آپ نے مرجعیت؟
کہنے لگے جیسے ہی ان کی موت کی خبر آئی دل میں ایک سرور سا محسوس ہوا کہ کل سے لوگوں کا مرجع میں ہوں، تب سے خود پر لعنت بھیج رہا ہوں کہ یہ سرور آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی نفس تمہارا تربیت شدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے نفس کی تربیت کرو، پھر درس حاصل کرنا، پھر درس حاصل کرنا۔ ہمارے یہاں فنکاری کی بات ہوتی ہے، لفاظی کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، ہنر کی بات ہوتی ہے، تربیت کی بات نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ جو سب سے زیادہ لفاظ ہو، ٹھیک ہے، جو سب سے اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہو، جو لوگوں کے سماعتوں کو موہ لے، تربیت کی بات کرے نہیں کرے۔ تربیت کی جگہ یہ ہے بھائی، یہاں نہیں تربیت ہوگی تو کہاں تربیت ہوگی؟ کون سا اسکول ہے ہمارے پاس؟ کون سی یونیورسٹی ہے ہمارے پاس؟ کون سا مرکز علم ہے ہمارے پاس؟ اکلوتا مرکز علم ہے جو زینب کبریٰ نے عطا کیا ہے، اکلوتا مرکز علم ہے۔ میری ایک کلپ بہت مشہور ہوئی ہے، آپ تک پہنچی ہوگی، لیکن جلال پور میں یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، کہ کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ جناب زینب نے جو پہلی مجلس کی تھی اس میں تبرک کیا بانٹا تھا؟ مجلس میں تبرک بانٹنے کا چلن ہے نا، تو جناب زینب نے تبرک کیا بانٹا تھا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس عارف کے جواب پر۔ یہ جواب کوئی عارف ہی دے سکتا ہے، عام آدمی نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے انہوں نے مجلس کے تبرک میں جو چیز تقسیم کی تھی وہ مجلس تھی۔ تبرک میں جو تبرک تھا وہ مجلس تھی۔ اس طالب علم کا تجزیہ سنیں، آپ کی مجلس کا تبرک فوراً ختم ہو جاتا ہے، زینب کا تبرک آج تک بٹ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج تک بٹ رہا ہے زینب کا تبرک، اور قیامت تک بٹتا رہے گا، قیامت تک بٹتا رہے گا۔ الاخلاص فی السر والعلانیہ، القصد فی الغنا والفقر۔ فقیری ہو یا امیری ہو، ہم نے اعتدال کے ساتھ کام کیا ہے۔ اعتدال، دوڑ کے چلنے سے گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اعتدال، العدل فی الرضا والغضب، چاہے میں راضی رہوں چاہے میں غضبناک رہوں، میں نے ہمیشہ عدالت سے کام لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو یاد آتی جائیں گی، میں سناتا جاؤں گا۔ العفو عمن ظلمک، جس نے مجھ پر ظلم کیا میں نے اسے معاف کیا۔ یہ ہنر ہے ہمارے اندر۔ یاد رکھنا، ایسا بدلہ لیں گے نا، یہ دوستان اہل بیت کا کام نہیں ہے، یہ محبان رسول کا کام نہیں ہے۔ محبان رسول بدلہ لینے کی بات نہیں کرتے، معاف کر دینے کی بات کرتے ہیں۔ مقامات ہیں اس کے، مقامات ہیں اس کے، مقامات ہیں۔ آپس میں بدلہ نہیں لیا جاتا، اپنوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا، غیروں سے لیا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ العفو عمن ظلمک، جنگ بدر یا کوئی جنگ تھی، رسول اسلام لیٹے ہوئے تھے، جنگ کا وقفہ تھا، جنگ رک گئی تھی، پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے گھوم کے آیا اور تلوار نکالی اور رسول کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ من یمنعک، کون بچائے گا تم کو؟ تو جس نے توکل اور توحید کا سبق سکھایا تھا، اس کی پیشانی پر ایک ذرہ برابر بھی بل نہیں آیا، لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے کہا اللہ۔ اس نے کہا من یمنعک، کون روکے گا؟ کہا اللہ۔ تو اس نے کہا ملا، یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ کافر تھا،
تو اللہ تو اس کی سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا. بس اتنا ہی سا کہا تھا کہ پتھر جو اس کے پیر کے نیچے تھا وہ سرک گیا. اب وہ سرکا تو وہ گر گیا. رسول نے اسی کی تلوار لی اور لے کے پھر اس کی گردن پہ رکھ دی. کہا میں امنا ہوں، اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو کہا لا احد، عفو کا کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کا کرم بچائے گا. اس نے کہا آپ کا کرم بچائے گا، آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی. کہا جا، تو میرے کرم سے امیدوار ہے تو میں بھی تجھے نا امید نہیں کرتا. نہیں، یہ پہلا مصرع تھا. جس کا رسول یہ کہے کہ جو میرے کرم سے امیدوار رہے گا، میں رسول ہو کے اسے نا امید نہیں کر سکتا، تو خدا کیسے کسی کو نا امید کر سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ان اعطا من حرمک، جس نے مجھے محروم کیا میں نے اسے عطا کیا. کسی سے قرض مانگنے گئے آپ، اس کے پاس تھا پھر بھی نہیں دیا. اچھا بیٹا وقت تو تمہارے اوپر بھی پڑے گا نا، آنا پھر بتائیں گے. یہ رسول والوں کا طریقہ نہیں ہے. جس نے آپ کو محروم کیا ہے اس کو ضرور دیجئے تاکہ احساس شرمندگی تو ہو کہ جب میں مانگنے گیا تھا تو نہیں دیا، لیکن جب مجھے ضرورت پڑی تو اس نے دیا. کتنا کریم انسان ہے، کتنا کریم انسان ہے. ان اصل من قطعک، جس نے رابطہ منقطع کر دیا میں نے اس سے جوڑا. وہ میرے گھر نہیں آتے ہیں تو ہم کیوں آئیں گے؟ وہ اکڑے ہیں تو ہم کیوں نہیں اکڑیں گے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ سامنے والا کہہ رہا جب وہ مردہ ہے. مردہ ہی تو اکڑتا ہے بھائی، زندہ تھوڑی اکڑتا ہے. جب وہ مردہ ہیں تو ہم کیوں نہیں مردہ رہیں گے؟ ہم بھی مردہ ہیں. کوئی فضیلت تھوڑی ہے. مقابلہ کرنا ہے تو فضائل میں کرو، رذائل میں نہ کرو. کسی سے مقابلہ کرنا ہے نا تو فضائل میں کرو. وہ کتنا نیک ہے میں بھی نیک بنوں گا، وہ کتنا سچا ہے میں بھی سچا بنوں گا، وہ کتنا وفادار ہے میں بھی وفادار بنوں گا، وہ کتنا عطا کرتا ہے میں بھی عطا کروں گا، وہ کتنا جھک کے ملتا ہے میں بھی جھک کے ملوں گا، وہ کتنا اکڑتا ہے میں بھی اتنا اکڑوں گا. یہ دشمنان رسول کا شیوا ہے. محبان رسول کا شیوا یہ ہے کہ وہ جھک کے ملتا ہے میں بھی جھک کے ملوں گا. اس کا اخلاق اچھا ہے میرا بھی اخلاق اچھا ہوگا، میرا بھی اخلاق اچھا ہوگا. پرانے زمانے کے کوئی حکیم تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا نہیں ہو رہا ہو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اپنے معاملے کو اچھا کرنے کا کہ اس کے ساتھ جتنی محبت سے پیش آ سکتے ہو اتنی محبت کے ساتھ پیش آؤ. تو شاگرد نے پوچھا اگر یہ نسخہ آپ کا فیل ہو گیا تو؟ کہا محبت کا ڈوز بڑھا دینا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نسخہ فیل ہو جائے. یہ نبیوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے، یہ رسولوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے. ارے ظاہری طور پر بھی صحیح، انہوں نے منافقوں سے بھی تلوار اپنے آگے رکھوا دی تھی، یہ ان کی محبت کا نتیجہ تھا. ظاہری طور سے ہی صحیح، جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ باقی کسی اور موقع سے عرض کروں گا. یہ جو اخلاق محمدی ہے، یہ جو کردار محمدی ہے، یہ جو آداب زندگی ہے رسول اسلام کی، اس کو بتانے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں معلوم سیرت کے جلسے کرنے والوں کے یہاں اتنی بد اخلاقیاں کیوں ہیں. اگر آپ رسول کی سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں تو صرف لفظوں میں وہ سیرت نہیں ہونی چاہیے، کردار میں وہ سیرت نظر آنی چاہیے. وہ سیرت کردار میں نظر آنی چاہیے، وہ سیرت کردار میں نظر آنی چاہیے. یہ صرف اپنوں پر مہربان نہیں ہوتے ہیں، یہ جتنا اپنوں پر مہربان ہیں. سید ابن طاؤس امام حسین کی زری پکڑ کے کہتے ہیں مولا
شمر کو معاف نہ کر دیجئے گا۔ شاگردوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا امام حسین شمر کو معاف کر دیں گے؟ کہا تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو، اس خاندان کا کرم بتانا مقصود ہے، کرم بتانا مقصود ہے۔ شمر کو معاف کر چکے ہیں امام حسین، کر چکے ہیں مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں، جب وہ جیل میں تھا کسی جرم میں، معاف کر چکے ہیں۔ پوچھا دربان سے کہ علی کب آتے ہیں؟ تو کہا فلاں دن آتے ہیں، علی کی حکومت کا زمانہ ہے، کوفہ ہے۔ شمر نے اسی وقت سے بغاوت شروع کر دی تھی، کسی جرم میں گرفتار ہوا تھا، جبکہ صفین تک تھا علی کے ساتھ، صفین تک تھا علی کے ساتھ۔ جس وقت کربلا میں شمر تھا اس سے آپ 20 سال پہلے اگر پوچھتے، 20 سال پہلے والے شمر سے پوچھتے کہ تم حسین کو قتل کر سکتے ہو، تو وہ رو پڑتا، میں حسین کو قتل؟ میں تو علی کا ساتھی ہوں۔ لیکن نفاق ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو رہنے نہیں دیتی اس بزم میں۔ آپ کی بزم سے جو لوگ کچھ اٹھ کے جا رہے ہیں نا، کوئی ملنگی کے نام پر، کوئی اخباری کے نام پر، آپ سمجھ جائیے یہاں کا ہے نہیں، ٹک نہیں پائے گا۔ یہاں کا ہے نہیں، وہ غیر کا تھا، یہاں آ کے بیٹھ گیا تھا، اٹھ کے جانا اس کا مقدر ہے۔ نفاق ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اور سنو میری دلیل ہے، حسین نے کربلا سے شیعوں کو سلام کہا ہے، النگوں ملنگوں کو سلام نہیں کہا ہے۔ حسین کا شیعہ بن کے رہو، شیعہ بن کے رہو۔ حسین کا شیعہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ مہربان لوگ ہیں، بے پناہ مہربان ہیں۔ مولا کائنات آئے، دربان کہتا ہے کہ شمر مبارک ہو، علی آئے ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اور بچوں کے ساتھ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ کوفہ ہے، یہ بچے صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ تو شمر کو لگا کہ آج تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے ہی علی آئے التماس کرنے لگا، یا علی بچی ہوئی زندگی آزادانہ طور پر گزارنا چاہتا ہوں، میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، آگے بڑھ گئے۔ امام حسن سے التماس کیا کہ آپ بابا سے سفارش کر دیجئے، بابا آپ کی بات رد نہیں کریں گے۔ امام نے کہا جب بابا نے منع کر دیا ہے تو میں کیسے ہاں کہہ سکتا ہوں۔ امام حسن آگے چلے گئے، امام حسین کا ہاتھ تھام لیا شمر نے، کہتا ہے آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی قسم ہے، میری سفارش کر دیجئے، میری سفارش کر دیجئے۔ امام نے کہا کہ رکو میں بات کرتا ہوں بابا سے۔ باہر آئے، مولا کائنات امام حسن کھڑے ہیں زندان کے باہر۔ امام حسین آ کے کہتے ہیں کہ بابا کیا شمر کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات کھڑے تھے، پاؤں میں لرزہ آیا، زمین پر بیٹھ گئے۔ حسین شمر کو پہچانتے ہو؟ کہا بابا پہچانتا ہوں، میرا قاتل ہے۔ پہچانتا ہوں، پھر کیوں معاف کرنا چاہتے ہو؟ کہا بابا ماں کی قسم دی ہے، حسین کو شرم آتی ہے، کوئی ماں کا واسطہ دے کر کچھ طلب کرے، حسین انکار کر دے، یہ حسین کو شرم آتی ہے۔ مولا کائنات نے کہا حسین تمہیں اختیار ہے، جاؤ جاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ زندان میں آئے، زندان بان سے کہا کہ شمر سے کہہ دو کہ وہ آزاد ہے۔ دور سے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، زندان بان آیا، آنے کے بعد شمر کی زنجیریں کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین خود آئے، زندان بان سے کہا ہٹ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے شمر کی زنجیریں کھولیں۔ کہاں سے لاؤ گے اتنا مہربان امام؟ کہاں سے لاؤ گے اتنا مہربان امام؟
آزاد ہونے کے بعد کہتا ہے آقا کبھی یہ احسان بھولوں گا نہیں. حسین کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تو اس احسان کا بدلہ کیسے چکائے گا, مجھے یہ بھی معلوم ہے. سید سجاد گریا کرتے تھے, سید سجاد گریا کرتے تھے اس منظر کو یاد کر کے. لیکن چونکہ مجھے حسین کی رخصت پڑھنی ہے لہٰذا میں سید سجاد کے اس گریے کو آخر میں ایک جملے میں عرض کروں گا. اتنا مہربان امام جو دشمنوں کے لیے امام ہو, آپ ذرا تصور کریں جب وہ اپنوں سے جدا ہو رہا ہوگا تو گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی. نہیں سنو گے حسین کی رخصت, حسین کی رخصت سنو گے. میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں, جلدی سے سن لیں. حسین کی رخصت جس وقت دارالامارہ سے حسین آئے ہیں نا مدینے میں, ولید سے مل کر, پورا واقعہ چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں. جب جا رہے تھے تو زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی. کہا بہن زینب کیا ہو گیا؟ کہا رات کا سناٹا ہے, خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ایسے نہیں جانے دوں گی. عباس, علی اکبر, قاسم, ایک ایک کر کے سب کو آواز دی. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے 30 بنی ہاشم کے جوانوں کا زینب نے حلقہ بنایا, 30 بنی ہاشم کے جوانوں, اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر حسین کو اس حلقے میں لے گئی اور لے جا کر کھڑا کر دیا, اور عباس کا بازو پکڑ کے کہا تجھ سے اپنا حسین واپس لوں گی. جس زینب نے اس شان سے اپنے بھائی کو دربار میں بھیجا ہو, جب اسی زینب سے پھٹے ہوئے کرتے میں حسین رخصت ہونے آیا ہے, تو ذرا سوچو کہ زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی. اے زینب تم پہ ہمارا سلام ہو, اے ام کلثوم تم پہ ہمارا سلام ہو. حسین رخصت ہونا چاہ رہا ہے, حسین رخصت ہونا چاہ رہا ہے. بھیا آپ رخصت ہونا چاہتے ہیں, اس بیمار سے رخصت نہ ہوئیے گا. صبح سے بخار اتنا شدید ہے کہ سید سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. زینب لے کر آئی, بھائی کو لے کر آئی, سید سجاد کے خیمے میں بٹھایا. سید سجاد کو آواز دے رہی بیٹا علی دیکھو کون آیا ہے. علی اٹھو, پانی بھی تو نہیں ہے, ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیسے کریں. بیٹا اٹھو, نقاہت اتنی زیادہ ہے, بخار اتنا شدید ہے, تب کا عالم ایسا ہے کہ سید سجاد آنکھیں نہیں کھول رہے. لیکن زینب کی آوازیں کان میں آ رہی ہیں. بمشکل آنکھیں کھولی تو دھندلاہٹ آنکھوں میں تھی, سجھائی نہیں دے رہا تھا. چونکہ پھوپھی کی آواز سن رہے تھے اس لیے پہچان گئے کہ یہ پھوپھی ہیں, اور پھوپھی سے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ پہلو میں کون بیٹھا ہوا. اللہ رے غربت سید سجاد. جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد پہچانا نہیں, تیرے بابا ہیں. اب جیسے ہی جناب زینب نے کہا تیرے بابا ہیں تو فوراً تڑپ گئے, بابا اکیلے کیوں ہیں, بھیا علی اکبر کیا ہوئے, چچا عباس کہاں گئے. امام حسین کہتے ہیں بہن زینب سجاد کو سنبھالو. رخصت ہو گئے, رخصت ہو گئے, گھوڑے پر سوار ہو گئے, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, ذوالجناح رکا ہوا ہے. امام کہتے ہیں بس یہ آخری زحمت ہے, مجھے معلوم ہے صبح سے تو تھک گیا ہے, یہ آخری زحمت, اب اس کے بعد حسین زحمت نہ دے گا, بس یہ آخری کام ہے, اسے انجام دے لے, مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے. زبان بے زبانی میں اپنی گردن نیچے جھکاتا ہے, حسین کی جانب دیکھتا ہے, کہتا آقا خدمت کے لیے غلام تیار ہے لیکن بیٹی آپ کی زنجیر بن کے پیروں میں جکڑی ہوئی. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, حسین کی 4 سالہ بچی کہتی ہے بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے.
بس آخری خواہش پوری کر دیجئے، میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا۔ اے سکینہ، ابھی سے اتنی یتیم ہو گئی کہ باپ زندہ ہے اور تجھے احساس یتیمی ستا رہا ہے۔ بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلا دیجئے۔ ہاں، جس سید سجاد کو حسین روتا اور بلکتا چھوڑ کر گئے تھے، وہی سید سجاد جب مدینے پہنچے ہیں، شمر کا یہی واقعہ لوگوں کو بٹھا کر سناتے تھے اور اس کے بعد گریا کرتے تھے کہ جس شمر کی زنجیریں میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے کھولی تھی، جب وہ میرے بابا کو قتل کرنے آیا ہے تو پشت گردن سے ذبح کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو مرحومین اس قبرستان میں دفن ہے سب کے درجات کو بلند فرما، جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے مرحوم کلب حسن کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود جتنے افراد خواتین حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد، رشتہ دار، چاہنے والے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کی پریشان حالی کو دور فرما، اسیروں کو رہا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ معبود تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کلب حسن کی روح کو اشارہ۔